السلام علیکم everybody, once again میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر اقبال and you are watching the kingdom of the warrior. دوستو آج کی پہلی قسط جو یہودیوں کے تاریخ کے اوپر ہے، اس قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودی کون لوگ تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور مزید یہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے، کیونکہ یہودیوں کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، قوم بنی اسرائیل سے ہے. یہودیوں کی تاریخ سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے بیت المقدس کیسے بنا، ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں، حضرت داؤد نے ہیکل جالوت کو کیسے ختم کیا، یہودیوں کو بار بار اسکندر اعظم، رومیوں اور بادشاہ ٹائٹس نے قوم بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے کیسے فلسطین سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا. پھر کافی عرصے کے بعد ایرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی دوبارہ اجازت دے دی تھی، اور یہودیوں کا حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا ریلیشن ہے، اور یہ یہودی کس نبی کی پیروی کرتے تھے، کس کے فالوور تھے. ویڈیو پر آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس. سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو وداؤٹ اینی ڈیلے. سو ویلکم بیک. اس ویڈیو میں یہ چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بنی اسرائیل تھے، یوں سمجھ لیں کہ یہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے، لیکن کلیئر طور پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے جو تورات کو جو نا فالو کرتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اب جو حضرت اسحاق کی جو لڑی تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور جو حضرت اسماعیل کی لڑی تھی وہ بنی اسماعیل کہلائے. اب جو بنی اسماعیل ہے اس میں تو ہمارے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ تشریف لے آئے اور وہ آخری پیغمبر تھے. اور حضرت اسحاق کی لڑی میں سے حضرت یعقوب کا پھر آگے سے شجرہ شروع ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر بنیامین، اور اس کے ساتھ دوسرے جتنے بھی انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تمام کے تمام انبیاء قوم بنی اسرائیل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا. البتہ کچھ حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہی جایا کرتے تھے. دوستو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ. بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے. بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی مدد سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا تھا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی تھی. سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے کنگ بن گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے. اللہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے. قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد اقصی اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی. 586 قبل مسیح میں یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جنوبی علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور اپنی وہاں پہ اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر پہلے آلریڈی بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت گاہ تھی اور یہ ان کا علاقہ تھا. اب تاریخ کے مطابق فلسطین کے اندر یہ ایریا اور یہ عبادت گاہیں یہودیوں کی تھی.
اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنا شروع ہوئے اسی جگہ پر، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ مطلب یہ کہ جہاں پر ان کی آلریڈی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ 100 سال بعد آئے تھے، وہاں پر عبادت گاہ مسلمانوں کی یوں سمجھ لیں بن چکی تھی، حضرت سلیمان نے تعمیر کروائی تھی مسجد اقصی۔ اب انہوں نے اپنی دوبارہ عبادت گاہ بنائی، لیکن دوسری جگہ وہاں نہیں۔ دوستو 333 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ اب بنی اسرائیل کو دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ کس نے نکالا؟ اسکندر یونانی نے نکالا۔ دوستو 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ جب یہودیوں کو بار بار تنگ کیا جاتا رہا، انہوں نے آخر بغاوت کی اور ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، یہی فلسطین کے اندر۔ دوستو 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ اب دیکھیں پھر ایک بار یہودیوں کی ریاست پر، ان کی سلطنت پر رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جس سے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب پھر ایک تو ان کی عبادت گاہ ختم کر دی گئی، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کیا گیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریاں جو 118 عیسوی سے لے کر 138 عیسوی تک رہا، اس نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلامی کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا گیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی اور ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا اور انہیں بیچ کر ملک سے جلا وطن کر دیا گیا بیت المقدس سے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ 614 عیسوی سے لے کر 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر دوبارہ ان کو اجازت مل گئی عبادت کرنے کی، لیکن یہاں پہ بھی مسائل ہیں۔ اس کے بعد باسطینی حکومت آئی۔ اب ایرانیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر باسطینیوں کی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ جو ہسٹری ہے یہ بہت ہی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ کمپریس کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 636 عیسوی میں حضرت عمر کا دور جب شروع ہوا تو ان کے دور میں یہ بیت المقدس دوبارہ ان غیر مسلموں سے واپس لے لیا گیا، باسطینیوں سے لے لیا گیا، اب یہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ اب حضرت سلیمان کے بعد میں اوپر بتا چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ یہاں پر مسمار کیا گیا، دوبارہ بنایا گیا، مسمار کیا گیا، دوبارہ بنایا گیا، لیکن اب حضرت عمر کے دور میں مسجد الاقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ دوستو 636 سے لے کر 1918 عیسوی تک یعنی کہ 1282 سال فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی، سوائے صلیبی جنگوں کے کچھ عرصہ کے۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر گئے ہوئے نکالے ہوئے 18 سال مکمل ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی یہ لوگ کرتے رہے اور اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔